صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا چشم دل کا تذکرہ کیا تیر و خنجر رو دیے منظر عاشور ایسا تھا کہ پتھر رو دیا حسین جاتے قاسم کی لاش اٹھانے کو دل شکستہ پا ایک اور زخم کھانے کو ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے کو جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو نہیں کہ رحلت قاسم کا کچھ ملال نہیں اور لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال نہیں اور قریب پہنچے قریب لاشے قاسم جو پہنچے سرور دین تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حسین کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا تھے کہیں ایک آغا بھر کے شہیدی زمین پا بیٹھ گئے ارے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پا بیٹھ گئے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پا بیٹھ گئے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں صبت نبی میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پا تھی بھابھی حرم میں پہنچوں گا جب لاش لے کے قاسم کی بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹھری اور پسر کو دیکھ کے
اور ہماری لاش تو لائے گا بھینا رنگ سے کوئی، پھر ہوگا اس پہ یہ طرفہ ستم بھی اے بھابھی، کہ نوچ لیں گے لباس بدن بھی فوج شقی، کہ نوچ لے گی لباس بدن بھی فوج شقی، جلستی ہوگی ہوا دھوپ بھی کڑی ہوگی، ارے ہماری لاش یوں ہی دشت میں پڑی ہوگی، ہماری لاش یوں ہی دشت میں پڑی ہوگی، ہماری لاش یوں ہی دشت میں پڑی ہوگی۔ صدائے کربلا بے کس غریب بے وطن، اے جان فاطمہ حسین، کرب و بلا میں تجھ پہ یہ کیسا ستم ہوا حسین، تو ہے نواز رسول اور تو ہے دل برے بطول، تو ہے نواز رسول اور تو ہے دل برے بطول، واقب تھے اشقیاء مگر تجھ پہ ہوئی جفا حسین، بچوں کے لب پہ اللہ تاش آتا تھا ان کو غش پہ غش، ان کو بھی اہل ظلم نے پانے نہیں دیا حسین، پیاسے لہو میں ڈوب کر زینب کے مر گئے پسر، کرتی ہے سجدہ شکر کا مظلوم مامتا حسین، برچھی سے چھد گیا جگر، اکبر تیرا جوان پسر، ہائے تڑپ کے مر گیا ہم شکل مصطفیٰ حسین، کیسی تھی سخت وہ کھڑی، ہائے وہ تیری بے کسی، لاشا جوان بیٹے کا تو نے اٹھا لیا حسین، سقا تھا اہل بیت کا اور تھا سکینہ کا
چچا سخا تھا اہل بیت کا اور تھا سکینہ کا چچا شان کٹا کے سو گیا تیرا وفا حسین باقی نہ جب کوئی رہا اور تو اکیلا ہو گیا باقی نہ جب کوئی رہا اور تو اکیلا ہو گیا شمر لینے سر تیرا تن سے جدا کیا حسین کیسے بیان کرے رشید تجھ پہ ستم جو تھے شدید ایک دو پہر میں دشت میں گھر تیرا لٹ گیا حسین بے کس غریب بے وطن اے جان فاطمہ حسین کرب و بلا میں تجھ پہ یہ کیسا ستم ہوا حسین امام حسین نے تحریر پڑھی آنکھوں سے لگائی روایت کہتی ہے جناب قاسم کو سینے سے لگا لیا اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے دونوں پر غشی تاری صدائے کربلا حرم سرا سے چلا رن کو جب حسن کا پسر اٹھایا اکبر غازی نے بڑھ کے پردہ در بٹھایا حضرت عباس نے جو گھوڑے پر رکاب تھا میں ہوئے تھے شبیہ پیغمبر سلام کرتے تھے قاسم جو سر کو خم کر کے اور حسین روتے تھے پہ ہم دعائیں دم کر کے بندے کے فرس پر بیٹھ کے غازی بسد وقار بڑھا علی کا فخر تو شبر کا افتخار بڑھا بفرتے غیظ جو تن تن کے شہ سوار بڑھا تو جھوم جھوم کے زیغم کا راہ وار بڑھا قدم قدم پہ جو شان جلال بڑھنے لگی اور حسن کی روح خوشی میں درود پڑھنے لگی درود پڑھیں آپ لوگ وہ پیش پیش سواری کے روبِ شیر خدا جلو میں فتح و ظفر پشت پر حرم کی دعا وہ سر پہ سبز امامہ وہ بر میں سبز قبا حسن کا حسن حسن کی نظر حسن کی ادا اٹھا یہ شور کہ جنت مقام آتے ہیں اور جہاد کو حسن سبز فام آتے ہیں اور پکارے ڈر کے وہ جانباز جو بڑے تھے بلی جری کے آنے سے پہلے ہی اب تو جان چلی یہی تھا سن یہی جادہ حشم تھا رخ سے جلی لڑے تھے عمر سے خندق میں جب علی ولی رے بچو کہ یہ اسد کبریا کے پوتے ہیں رے ہٹو کہ شیر کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں
اور قریب فوج جو غازی برو ودار آیا، اب پکاری گرد وہ دل بند بو تراب آ رہا، سپاہ شام میں شبر کا آفتاب آیا، اور صفیں الٹ گئی لشکر میں انقلاب آیا، اور فرس کو روک کے تن کر ادھر ادھر دیکھا، اور نظر میں فوج کی طاقت کو تول کر دیکھا، اور جری نے بڑھ کے ندا دی کہ اے گروہ جفا، ڈرو نہ اتنے کہ آیا نہیں ہے وقت سزا، جو اب بھی ظلم و شقاوت سے تم کرو توبہ، تو بخش دیں گے تمہاری خطا امام خدا، کرو خیال کہ 16 پہر کے پیاسے ہیں، ارے تمہارے پیمبر کے یہ نواسے ہیں، اور میرے پدر کے وہ نانا تھے جو ہیں خیر انعام، وہ جد تھے اپنے کہ اتری جنہیں فلک سے حسام، وہ اپنی دادی تھیں جن کو کیا نبی نے سلام، پدر امام چچا بھی امام جد بھی امام، پدر امام چچا بھی امام جد بھی امام، اور مٹا کے کفر کو رکھ دے یہی ارادے ہیں، جو کہہ دیا وہ کریں گے امام زادے ہیں۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ علی کے شیر کی ہیبت سے اس قدر وہ ڈرے کہ سامنے جو ابھی تھے ہٹے تمام پرے، کسی جری کو تو بھیجو برائے جنگ رے، اور کہاں چھپا ہے وہ ارزق مقابلہ تو کرے۔ یہ سن کے بیٹوں کو ارزق نے دی ندا، تم جاؤ بھلا میں لڑکے سے لڑکے کروں گا کیا، تم جاؤ۔ سنے یہاں سے بن کے بڑھا یہ سن کے جو فرزند ارزق بے پیر، جری نے ناؤ دے علی پڑھ کے کھینچ لی شمشیر، بدل کے پینترا آیا جو سامنے وہ شریر، اور لگا کہ ضرب علی آپ نے کہی تکبیر، وہ باد مر بھی یوں پھرتیاں دکھانے لگا، اور زمین پہ گرتے ہی دوزخ کی سمت جانے لگا، زمین پہ گرتے ہی دوزخ کی سمت جانے لگا۔ اور یہ حال دیکھ کے ثانی بڑھا بقصد جدال، غم فراق برادر میں غیظ سے بے حال، لگایا گز جو تھا اس شقی کی حد کمال، اور جری نے تیغ سے کاٹا خیال سر کی مثال، دیا وہ پھر اسے چرکا کہ چل بسا ناری، گرا تو دشت میں اور نار میں گیا ناری۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بھائی رہ گئے تھے جو دو، کہا لڑیں گے، یہ بولے کہ جاؤ رہنے دو۔ بڑے جو بھائی تھے دو ان کا حشر تو دیکھو، یہ سن کے غیظ میں جھپٹے پڑھا کے نیزوں کو، مگر وہ تیغ سے قاسم کی جب دو چار ہوئے، تو ایک بار میں دو بھائیوں کے چار ہوئے، تو ایک بار میں دو بھائیوں کے چار ہوئے۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ کٹے یہ چار تو ناچار ارزق شامی، صلاح سجا کہ چلا بہر جنگ ناکامی، کہا جری سے مٹا دوں گا ننگے بدنامی، نہ میری پست ہے ہمت نہ فن میں ہے کامی۔ یہ بولے وار دکھا اپنے آزمائے ہوئے، ارے پسر تو کورے تھے چاروں تیرے سکھائے ہوئے، اور تجھی نے جسم پہ ان کے سجائے تھے ہتھیار، سپر سپر کی نہ تلوار کی جگہ تلوار، ہوئے تھے خوف سے تیرے وہ آزم پیکار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار، فنون جنگ میں ناقص تھے مکر میں ہوشیار۔ یہ غم رہا کوئی تیغ آزما نہیں آیا، ارزق ہمیں تو جنگ میں مطلق مزہ نہیں آیا۔ یہ تان سن کے پکارا شکیبہ قید تمام، سناؤ اب نہ یہ قصے، پڑھو اٹھاؤ حسام، میں وہ ہوں کھینچ لوں غصے میں گھر کبھی سمسام، تو جھک کے تیغ کو میری کرے اجل بھی سلام، کیا ہے عہد کہ مادر کو تیری غم دوں گا، بس اب تو میں تیرا سر کاٹ کے ہی دم لوں گا۔ اب جواب سنیں یہاں سے کہ پکارے آپ، یہ کیا بک رہا ہے ظلم شیار، تیری بساط ہے کیا اور کیا تیری پیکار، علی کا لال ہوں
گر میں نے کھینچ لی تلوار تو ایک بار میں ہو جائے گا ابھی فنار غمیں فراق دلے زار سے مٹا دوں گا اور میں چاروں بیٹوں کو تجھ کو ابھی ملا دوں گا میں چاروں بیٹوں سے تجھ کو ابھی ملا دوں گا سنی جو قاسم گلگوں قبا کی یہ گفتار تو فرت غیث سے ظالم نے کھینچ لی تلوار جمع کے پاؤں رکابوں میں دی ندا ایک بار سنبھال جانے حسن ہاں سنبھال میرا وار علی کے پوتے نے دکھلا دی شان سبجت کی کہ پڑھ کے نصر کا سورہ شقی کی زد رد کی یہ کہہ کہ زین پہ رکھ کر قدم اٹھا جرار اور شقی کے فرق پہ بھرپور وہ کیا ایک بار ادھر جو سر تو ادھر دھڑ سے تن گرا ایک بار اٹھا یہ کہتا ہوا تے نیت کو گرد و غبار دکھائی خوب جہنم کی راہ ہے قاسم اور پکارے حضرت عباس واہ ہے قاسم درود پڑھیں آپ لوگ پکارے حضرت عباس واہ ہے قاسم سنی چچا کی جو آواز مرحبا ایک بار مڑے سلام کو امو کے قاسم جرار ادھر جھکے پہ تسلیم ہو بعز و وقار ادھر پکارے یہ فوجوں کو حاکم غدار رخ دلیر سوئے خیمہ گاہ اطرت ہے عقب سے ٹوٹ پڑو وقت یہ غنیمت ہے یہ سن کے ٹوٹ پڑی فوج اس دلاور پا جری نے پھیر لیا رخ کو پھر ادھر سے ادھر جھپٹ پڑا جو اٹھا کر حسام وہ صفدر سپاہ شر میں پھر ایک بار بچ گئی بھگدڑ علی کی شان سے ماہ کمال لڑتا تھا اکیلا فوجوں سے بیوہ کا لال لڑتا تھا ادھر تو خیمے میں تھا شور تہنیت ہر سو ادھر سپاہ کے نرغے میں گھر گیا محرو سنان و تیغ لگانے لگے سمٹ کے ادو رے زمین پہ بہنے لگا دل ورے حسن کا لہو علی ملول تھے شبر بھی جان کھوتے تھے اب بطول پڑتی تھی نوحہ رسول روتے تھے اور جری کے تن پہ جو تیغوں کا میں برستا تھا پکارتی تھی تڑپ کر یہ فاطمہ زہرا ارے یتیم ہے مارو نہ اس کو بہر خدا نشانی ہے میرے مسموم کی یہ ماہ لقا غریب بیوہ کے گھر کا یہی اجالا ہے رے بڑے دکھوں سے اسے اس کی ماں نے پالا ہے وہ ایک پیاس کا مارا وہ لاکھ بانی شر جری سے دور جو تھے مارتے تھے وہ پتھر کسی شقی نے وہ نیزہ لگایا سینے پر گرا فرس سے تڑپ کر حسن کا لخت جگر صدا یہ دی کہ مسافر کا وقت رحلت ہے رے سلام لیجیے امو غلام رخصت ہے اور سنی جو دل برے زہرا نے یہ صدا ناگا ارے پڑک کے اپنا ماما چلے سوئے جنگا جلوں میں اکبر و عباس تھے بحال تباہ امام کا تھا یہ نوحہ کہ اے میرے زیجا میں راہ میں ہوں میرے میں لقا ٹھہر جاؤ رے حسین آتا ہے بیٹا ذرا ٹھہر جاؤ اڑاتے خاک جو مقتل میں آ گئے سرور تو دور سے نظر آیا یہ جاں گزا منظر ادو کے حلقے میں قاسم پڑے ہیں ریتی پر پکارے اشک بہا کر شبیہ پیغمبر علی کے لال کی تسلیم کو اٹھو بھیا رے امام آئے ہیں تعظیم کو اٹھو بھیا اور ادھر شبیہ پیغمبر یہ دے رہے تھے صدا ادھر تھا لاش پہ قاسم کی نرغے آدھا اور جری کے سر کو قلم کرنے کا جو عزم کیا رے حسام کھینچ کے جھپٹا حزب رے شیر خدا سبا بھاگی تو خون سے زمین لال ہوئی کہ لاج گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائے مال سر اپنا پیٹ کے دوڑے غریب کربو بلا گرے تڑپ کے تنے پاش پاش پر مولا پکارے سوئے مدینہ کے اے حبیب خدا یہ ظلم امت صفاق دیکھیے نانا یہ خاک و خون حسن کی کمائی ہے نانا رے کچل دیا تن نازک دہائی ہے نانا درے خیام پر آ کر کہا بدیدہ تر رے کہاں ہو زینب و کلثوم و بانیو بانوے مستر ہماری بھابھی کو لاؤ قریب پردہ در پسر کا اپنے شہانہ وہ دیکھ لیں آ کر ہجوم یاس میں شادی رچا کے لائے ہیں ہم ان کے لال کو دولہا بنا کے آئے ہیں
یہ بین سن کے بھرے گھر میں مچ گیا کوہرام، صدا ایسی نزنی سے ہلے حرم کے خیام، اور پچھاڑے کھاتی تھی غم سے ہر ایک دکھ پائی، بلک کے روتے تھے سب شاہدی کے شہدائی، سکینہ کہتی تھی افسوس مر گئے بھائی، یہ سن کے مادر قاسم تڑپ کے چلائی، سکینہ کہتی تھی افسوس مر گئے بھائی، یہ سن کے مادر قاسم تڑپ کے چلائی، یہ بین کر کے نہ رو رے قلب تھر تھراتا ہے، رے خدا رکھے مجھے اکبر کا وہم آتا ہے، شہید ہو گئے عباس و قاسم و اکبر، 1000 تیغ تیرن میں اور ایک حسین کا سر، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ امام حسین نے تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگائی، روایت کہتی ہے جناب قاسم کو سینے سے لگا لیا، اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے دونوں پر غشی تاری۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ صلوات۔ اس مجلس کے لیے جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے اور میرا وہ بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے، وہ ہے قرآن مجید کا معجزہ ہونا۔ بے انتہا ضروری موضوع ہے، خاص طور سے آج کل کے پڑھے لکھے حضرات کے لیے یہ موضوع بے انتہا ضروری اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے مذہب و دین کا انحصار اسی موضوع پر ہے۔ جو بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کا انحصار، ہمارے دین کی سچائی کا انحصار اسی موضوع پر ہے۔ اور اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ دیکھیں کہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور انہی نے خود اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، تو اب قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے، دعوت مقابلہ دے رہا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور خود انہی نے بنا کر پیش کیا ہے، یہ رسول نہیں، یہ نبی نہیں، یہ پیغمبر نہیں، یہ الہی نمائندے نہیں، بلکہ ہماری طرح کے ایک معمولی انسان ہے، تو جب تم ان کو کہہ رہے ہو کہ ہماری طرح کے ہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، الہی کلام نہیں، تو تم بھی ایک ایسے ہی سورہ بنا کر لے آؤ۔ اگر جواب ممکن ہوتا تو جواب لے آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی باطل قرآن مجید کے سامنے اعلان شکست کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بھی جواب نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، کوئسچن یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کون سی بات ہے، وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سے خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن نے یہ اعلان کیا کہ ایک آیت کا بھی جواب نہیں ہو سکتا۔ سامنے کی 2-4 چیزیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور میں توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے مجمع کی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی بھی کتاب کیوں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا جواب نہ ہو سکے، ممکن نہیں کہ جواب نہ ہو سکے۔ لیکن قرآن کا دعویٰ کہ قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا، تو اب سوال یہ ہوتا ہے وہ کون سے خصوصیات ہیں
کہ جس کی بنیاد پر قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو میں پوری توجہ چاہوں گا، اگرچہ ظاہر ہے کہ وقت بہت کم ہے، لیکن میری کوشش ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی پر جب کمپیوٹر میں قرآن فیڈ کیا گیا تو ایک عجیب و غریب چیز ظاہر ہوئی کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کمپیوٹر کے ذریعے سے بات ظاہر ہوئی۔ وہ کیا ظاہر ہوئی کہ قرآن مجید کی شروع کی آیتیں چھوٹی ہیں، شروع کی آیتیں ان کا لینتھ کم ہے۔ رفتہ رفتہ قرآن مجید کی آیتوں کے لینتھ اور طول میں اضافہ ہوا، رفتہ رفتہ اس کے طول اور لینتھ میں اضافہ ہوا ہے، رفتہ 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 رفتہ، مگر اتنے غیر محسوس طریقے پر یہ اضافہ ہوا ہے کہ انسان کی نظریں اس اضافے کو دیکھ نہیں سکتی۔ میں مثال پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو۔ جس طرح سے بچہ جو پیدا ہوا ہے، جتنا بڑا آج ہے کل اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، پرسوں اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، نرسوں اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، مگر انسانی آنکھ احساس نہیں کر پاتی کہ بچے میں کتنا رشد ہوا، احساس نہیں ہو پاتا۔ ایک پودا جب زمین سے نکلتا ہے، ایک اخوا پھوٹتا ہے تو اس میں رشد ہوتا ہے، اس میں نمو ہوتا ہے۔ جتنا اخوا آج ہے کل تھوڑا سا بڑا ہوگا، اس سے پرسوں اور تھوڑا سا بڑھ جائے گا، نرسوں اور تھوڑا سا بڑھ جائے گا، مگر انسانی آنکھ احساس نہیں کر پائے گی۔ بس اسی طرح سے قرآن کی آیتوں میں رشد و نمو ہوا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ شروع کی آیتیں چھوٹی ہیں، رفتہ رفتہ لینتھ پہ اضافہ ہوا ہے، مگر عجیب چیز ہے، نہ شروع کی آیتیں بہت چھوٹی ہونے پائیں، نہ آخر کی آیتیں بہت طویل ہونے پائیں۔ اگر کوئی شخص کوشش کرے، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں، کوئی شخص اگر کوشش کرے کہ 6000 جملوں کی ایک کتاب لکھے جس میں پہلا جملہ چھوٹا ہو، دوسرا جملہ اس سے تھوڑا بڑا ہو، تیسرا جملہ اور اس سے تھوڑا بڑا ہو، چوتھا جملہ اس سے اور تھوڑا بڑا ہو، چاہے لاکھ ناپ کر وہ جملے لکھے، مگر شروع کے جملے تو چھوٹے رہیں گے، مگر آخری جملہ اتنا طویل ہو جائے گا کہ کئی صفوں پر آئے، مگر قرآن جو ہے وہ لکھا و نازل نہیں ہو رہا تھا، رسول کے قلب پر نازل ہو رہا تھا، رسول کے دل پر نازل ہو رہا تھا، مگر قدرت نے یہ انداز رکھا کہ شروع کی آیتیں چھوٹی ہیں، آخر میں ان میں طول میں اضافہ ہوا، لیکن نہ شروع کی آیتیں بہت چھوٹی ہونے پائیں، توجہ رہے، نہ آخر کی آیتیں بہت طویل ہونے پائیں۔ عجیب معجزہ۔ مثال پھر پیش کروں آپ کے سامنے۔ آپ جب تاج محل دیکھنے جائیں گے، میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچے سمجھیں۔ تاج محل دیکھنے جائیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو پھاٹک ہے بہت اونچے ہیں پھاٹک، اس پہ قرآن کی آیتیں تحریر ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک، اور اوپر بھی تحریر آیتیں۔ ماہر فن نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ وہ جو آیتیں تحریر کی ہیں انہوں نے، تو آپ جب اونچائی پر دیکھیں گے تو وہ آیتیں چھوٹی نظر نہیں آئیں گی، وہ آپ کو تحریر چھوٹی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جتنی بڑی تحریر نیچے ہے بلندی پر بھی وہ تحریر اتنی ہی بڑی نظر آئے گی۔ یہ کیسے؟ جب بلند چیز ہوتی ہے تو چھوٹی نظر آتی ہے؟ نہیں، ماہر فن نے اس طرح سے رفتہ رفتہ ان الفاظ کے حجم میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا ہے کہ احساس نہیں ہوتا انسان کو، اور جو نیچے کی جیسا حجم ہے ویسے ہی اوپر کا بھی حجم ہے۔ مگر یہ چند آیتیں ہیں ایسی کہ جو لکھی ہوئی ہیں، لہذا یہ فن کا مظاہرہ ہو سکا، مگر قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 23 برس کی مدت میں آہستہ آہستہ رسول کے قلب پر نازل ہوا ہے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کون یاد رکھ سکتا ہے
کہ 23 برس پہلے جو اس نے جملہ بولا تھا اس کا طول یہ تھا، اور 23 برس بعد وہ جملہ جو بول رہا ہے اس کے تناسب سے اس کا طول ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہی خصوصیت بتا رہی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، خالق انسان کا کلام ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں مولانا۔ بس توجہ رہے، بس یہیں پر ایک بہت بڑی اور حقیقت واضح ہوئی۔ ایک اور راز پر سے پردہ ہٹا، پوری توجہ رہے، ایک اور راز پر سے پردہ ہٹا۔ وہ راز کیا تھا؟ سورہ مائدہ، رفتہ رفتہ آیتیں فیڈ ہو رہی ہیں کمپیوٹر میں۔ جب سورہ مائدہ فیڈ کیا گیا، جو شروع قرآن میں ہے، ابتداء قرآن میں ہے، اس سورہ مائدہ کی ایک آیت کو جو کمپیوٹر میں فیڈ کیا گیا تو پورا سسٹم رکا۔ توجہ رہے، پورا سسٹم رکا کہ یہ آیت یہاں کہاں آ گئی؟ توجہ چاہ رہا ہے، یہ آیت یہاں کہاں آ گئی؟ اس آیت کا تو طول بتا رہا ہے کہ اس کو آخر قرآن میں ہونا چاہیے۔ ارے توجہ رہے، یہ آیت یہاں کہاں آئی؟ اس کا طول اور لینتھ بتا رہا ہے کہ اسے آخر قرآن میں ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں کہ تقیہ انسانوں پر واجب ہے، کمپیوٹر پر واجب نہیں۔ لہذا کمپیوٹر نے اس راز پر سے پردہ ہٹایا کہ یہ آیت یہاں کیسے آئی، اس کا طول بتا رہا ہے، اس کا لینتھ بتا رہا ہے، جو ہم نے سسٹم معین کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس آیت کو آخر قرآن میں ہونا چاہیے۔ وہ آیت کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات بھیج دیں۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے بات کر دوں کہ جب کمپیوٹر میں قرآن مجید کی آیات کو فیڈ کیا گیا تو ایک کمال اور ظاہر ہوا، ایک خصوصیت اور ظاہر ہوئی۔ وہ عجیب و غریب خصوصیت یہ ظاہر ہوئی کہ قرآن مجید کا بنیادی عدد 19 ہے۔ یہ عجیب خصوصیت، اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال جو ریسرچ ہوئی وہاں پر یہ رزلٹ نکلا کہ قرآن مجید کا بنیادی عدد 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حروف ہیں ان کی تعداد 19 ہے، یعنی قرآن کی ابتدا ہی 19 کی عدد سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ میں جتنے بھی لفظیں ہیں، اللہ، اسم، رحمان، رحیم، وہ پورے قرآن مجید میں اتنی مرتبہ استعمال ہوئی کہ 19 سے ان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لفظ اللہ قرآن میں اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ اس کو 19 سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ لفظ رحمان اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ 19 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے۔ لفظ رحیم اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ 19 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کمپیوٹر کے ذریعے ظاہر ہوا کہ بنیادی 19 ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں جہنم میں یہ بتائیے کہ وہاں پر جو گناہگار ہوں گے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنے فرشتوں کی ضرورت ہوگی، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک کے سارے بدماشوں کو کنٹرول کرنا ہے تو بہت بڑی فرشتوں کی فوج وہاں پر ہونا چاہیے۔ مگر قرآن نے اعلان کیا کہ علیہ 19، ہم نے جہنم کے اوپر کل 19 فرشتے معین کیے ہیں۔ اسی لیے یہ رزلٹ نکالا گیا کہ قرآن مجید کا بنیادی عدد 19 ہے۔ اب دوسری بات سن لیجئے کہ جو سورے ہیں، بہت سے 29 سورے قرآن میں ایسے ہیں کہ جس میں حروف مقطعات ہے شروع میں، جیسے الف لام میم، جیسے سورہ الحمد آپ ختم کرتے ہیں سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے الف لام میم، کہیں پر ہے الف لام را، کہیں پر ہے کاف ہا یا عین صاد، کہیں پر صرف ایک حرف ہے نون، کہیں پر خالی قاف۔ عجیب سی پوری توجہ ہے۔ اب کمپیوٹر کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ جس سورے میں ابتدا میں یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں اس پورے سورے میں وہ حروف اتنی مرتبہ استعمال ہوئے کہ 19 سے تقسیم ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ سب سے طویل سورہ ہے،
اس کے شروع میں الف لام میم. تو سورہ بقرہ میں اتنی مرتبہ الف استعمال ہوا ہے کہ 19 سے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. سورہ قاف جو حرف قاف سے شروع ہوا اس پہ 57 مرتبہ قاف استعمال ہوا. سورہ قاف میں 57 مرتبہ قاف استعمال ہوا جو 19 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے, جو 19 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں جناب لوط کا تذکرہ ہے وہاں لفظ قوم استعمال ہوا ہے قرآن میں. قوم لوط قوم لوط قوم لوط قوم لوط. لیکن جب سورہ قاف میں جناب لوط کا تذکرہ ہوا تو قوم کا لفظ ہٹا دیا گیا, بلکہ قوم کے بجائے اخوان کا لفظ آیا, اخوان و لوط. پورے قرآن میں قوم لوط, صرف سورہ قاف میں اخوان لوط, کیونکہ یہاں بھی اگر قوم کا لفظ آ جاتا تو ایک قاف بڑھ جاتا جو 19 سے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تھا. لہذا پورے قرآن میں قوم لوط, سورہ قاف میں جو ہے اخوان لوط. یہ کمپیوٹر نے بتایا, کیونکہ تحقیق اس جگہ, پوری توجہ ہے, تحقیق اس جگہ ہوئی تھی کہ جہاں صرف قرآن کو مانا جاتا تھا, اس لیے ان کی تحقیق کے قدم صرف قرآن تک محدود رہے, اور انہی نے یہ رزلٹ نکالا, نتیجہ نکالا کہ قرآن کا بنیادی عدد 19. مگر ہماری نگاہوں میں تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. لہذا ہماری تحقیق جو ہے وہ در اہل بیت تک پہنچے گی. لہذا آپ نے ریسرچ کی کہ قرآن کا بنیادی عدد 19 ہے, اور ہماری ریسرچ یہ ہے کہ اہل بیت کا بنیادی عدد بھی 19 ہی ہے. اور ابھی گن کر دیکھ لیجئے, محمد میں کتنے حروف؟ 4. علی میں کتنے حروف؟ 3. 4 3 7. فاطمہ میں کتنے حروف؟ 5. 7 5 12. 12 توجہ رہے. حسن میں کتنے حروف؟ 3. 12 3 15. اب 15 19 پہ کتنے بچے؟ 4. حسین میں کتنے حروف؟ 4. 15 4 19. اگر قرآن صامت کا بنیادی عدد 19 ہے تو قرآن ناطق کا بنیادی عدد بھی 19 ہے. قرآن مجید کو اگر کوئی مسلمان معجزہ نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے. اور شرط یہ ہے, یہ بھی مانے کہ آج بھی معجزہ, اور یہ بھی مانے قیامت تک معجزہ. بس یہیں پر رک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, یہیں پر رک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی معجزے کے سلسلے میں بحث ہوئی ہے, جہاں جہاں بھی معجزے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے, چاہے کسی فرقے کا عالم کیوں نہ ہو, میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, پورے چیلنج کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی قرآن کے اعجاز پر گفتگو ہوئی, جہاں جہاں بھی معجزے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی, وہاں کے بعد ہر عالم نے یہ بات تحریر کی, ایک شرط اور ایک کنڈیشن تحریر کی. وہ شرط اور کنڈیشن یہ ہے کہ جس نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا, جس نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا, وہ معجزہ اس وقت تک معجزہ رہا جب تک کہ وہ نبی باقی رہا, جب تک کہ اس نبی کی ظاہری حیات رہی, جب تک کہ وہ ظاہری حیات رہی تب تک وہ شے معجزہ رہی. اور جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہو گیا تو جو شے دی گئی ہے وہ معجزہ نہیں رہی, اگرچہ وہ باقی بھی کیوں نہ رہی ہو مگر وہ پھر وہ معجزہ نہیں رہی. روایات بہت سی اس میں ہے کہ جناب موسیٰ کو جو عصا دیا گیا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب زمین میں ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا, اور جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے تو سایہ دار درخت بن جاتا تھا. اس کی خصوصیت تھی. جناب موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے, عصا موجود تھا بنی اسرائیل میں, مگر نہ سانپ بنا نہ سایہ دار درخت بنا. ارے عصا تو وہی ہے, توجہ رہے, عصا تو وہی ہے, اب سانپ کیوں نہیں بن رہا ہے, اب سایہ دار درخت کیوں نہیں بن رہا ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ وہ دست موسیٰ نہیں رہا کہ جسے بطور معجزہ دیا گیا تھا,
لہذا عصا وہی ہے مگر معجزہ نہیں. جناب سلیمان پیغمبر ان کو جو تخت دیا گیا تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا. جناب سلیمان پیغمبر اس پر تشریف فرما, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. روایت کہتی ہے جناب سلیمان پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ تخت جو ہے 300 برس تک موجود رہا مگر پھر ہوا میں نہیں اڑا. ارے تخت تو وہی ہے, اب ہوا میں کیوں نہیں اڑ رہا ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ وہ نبی نہیں رہا کہ جس کو بطور معجزہ دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس نبی کو معجزہ دیا گیا ہے وہ معجزے کے ساتھ ساتھ موجود رہے. اور اگر وہ نبی موجود نہیں تو پھر اس چیز کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے. اب پھر مسلمانوں سے میرا سوال ہے, مجھے اتنا بتا دیں کہ قرآن مجید آج معجزہ ہے یا نہیں؟ اگر کہا کہ نہیں تو مسلمان نہیں, دائرہ اسلام سے خارج. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید آج معجزہ ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک معجزہ رہے گا. اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ آج تو معجزہ ہے مگر 100 سال بعد معجزہ نہیں رہے گا تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. ہر مسلمان کہے گا یہ مسلمان نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن آج بھی معجزہ, قیامت تک معجزہ رہے گا. تو میں عرض کروں گا کہ وہ پھر شرط کہاں گئی؟ وہ شرط کہاں گئی کہ کوئی شے اسی وقت تک معجزہ رہتی ہے جب تک نبی ساتھ ساتھ رہے. ارے آج قرآن تو نظر آ رہا ہے مگر نبی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر قرآن کے اعجاز کو بچانا ہے, اگر قرآن کے اعجاز کو بچانا ہے اور اسی کے ذیل میں اپنے اسلام کو بچانا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں کوئی محمد موجود رہے گا. ہر زمانے میں کوئی ہو بہو محمد موجود رہے گا جو اعجاز قرآنی کی حفاظت کرتا رہے. سلوات بھیجے. مورخین نے, ہسٹورین نے بڑی ناانصافی کی. اس ناانصافی کی سیاسی وجہ بھی تھی, دشمنی بھی تھی اور سیاسی وجہ بھی تھی. کیونکہ زیادہ تر جو انقلابات آئے ہیں, چاہے وہ بنی امیہ کے خلاف ہوں چاہے وہ بنی عباس کے خلاف ہوں, تو اکثر ان انقلابات کی جو رہبری کی ہے وہ امام حسن کی اولاد کے ذریعے ہوئی. لہٰذا اب بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہ اپنے جو ہسٹورین ہیں, جو تاریخ داں خریدے ہوئے, ان کے ذریعے سے ان کی کوشش یہ رہی کہ امام حسن کے اوپر معاذ اللہ جھوٹے الزامات لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ایک مورخ لکھ رہا ہے کہ 300 شادیاں کی, دوسرا مورخ لکھ رہا ہے 400 کی, تیسرا لکھ رہا ہے 500 کی, چھٹا لکھ رہا ہے 600 کی, 700 کی, 800 کی, 900 کی. ارے بھائی اگر 300 کی تھی تو سب کو سب 300 لکھنا چاہیے, سب کو لکھنا چاہیے 300 شادیاں کی. اگر 400 کی تھی تو سب کو لکھنا چاہیے 400 کی. 500 کی تھی معاذ اللہ تو سب کو لکھنا ہے 500 کی. یہ کیا کہ پہلا مورخ لکھ رہا 300, دوسرا لکھ رہا 400, تیسرا لکھ رہا 500, 600, 700. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دربار سے زیادہ لکھنے کا انعام معین تھا. آج 300 والی بات کو ہم لے لیں کیونکہ سنجیدہ مجمع ہو, سنجیدہ بات ہے. مورخ نے لکھا کہ 300 عقد کیے, 400, 500, 600 سب کو چھوڑتے ہیں, خالی 300 والی بات. 300 عقد کیے. اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ ایک وقت میں کوئی بیویاں نہیں رکھ سکتا. 5ویں بیوی کرنا اسے تو ایک کو طلاق دے, اپنی ایک بیوی کو طلاق دے, اور طلاق دینے کے فوراً بعد عقد نہیں کر سکتا کیونکہ 3 مہینے تک یہ طلاق شدہ بیوی کے حکم میں ہوتی ہے.
لہذا 3 مہینے تک عقد نہیں کر سکتا یہ. 3 مہینے گزرنے کے بعد اب وہ 5واں عقد کرے گا. اگر چھٹا عقد کرنا ہے تو پھر ایک کو طلاق دے, پھر 3 مہینے انتظار کرے, پھر چھٹا عقد کرے. 7واں عقد کرنا ہے تو پھر ایک کو طلاق دے, پھر 3 مہینے انتظار کر کے 7واں عقد کرے. اس کا مطلب ہے ہر عقد کرنے کے لیے اس کو 3 مہینے انتظار کرنا ہوگا. تو اگر کوئی 300 عقد کرے 300 عقد کرے تو اس کے لیے 70 سال کی مدت چاہیے ہے, اور امام کی کل عمر 48 برس کی تھی. کل عمر 48 برس کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام لگانے کی کوشش کی, عیب لگانے کی کوشش کی, بجائے عیب لگانے کے اپنی جہالت کو ثابت کر دیا, اپنی کم علمی کو ثابت کر دیا. بس وہی محاورہ ہوا کہ 4 پر تھوکو گے پلٹ کر منہ پر آئے گا. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. خود یہی مورخ لکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے کچھ شادیاں کوفے میں کی تھیں, کچھ شادیاں مکے میں کی تھیں, کچھ شادیاں مدائن میں کی تھیں. اس کا مطلب کچھ طلاق شدہ عورتیں کوفے میں تھیں, کچھ طلاق شدہ عورتیں مکے میں تھیں, کچھ طلاق شدہ عورتیں مدائن میں تھیں. شب میں انتقال ہوا, شب میں انتقال ہوا, صبح جنازہ اٹھا. مورخین لکھ رہے ساری بیویاں پیچھے سر پیٹتی ہوئی. ارے مدینے سے مکے کا فاصلہ 500 کلومیٹر, کوفے کا فاصلہ 2000 کلومیٹر, مدائن کا فاصلہ 1500 کلومیٹر. یہ ایک ہی رات میں ساری طلاق شدہ بیویاں مدینے کیسے پہنچ گئیں؟ کیا بنی امیہ نے کوئی ہوائی جہاز چارٹر کروا لیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دشمنی میں یہ تمام الزامات لگائے گئے. آج تذکرہ کرنا ہے, آج امام حسن کو پرسہ دینا, آقا حسن کو پرسہ دینا ہے. اگر جیسا کہ مورخین کہتے ہیں کہ مزاجاً صلح پسند تھے, تو اگر مزاجاً صلح پسند ہوتے اور مزاج کے تحت عمل ہوتا تو بیٹے کو وصیت ہوتی, اے قاسم کربلا کے میدان میں مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جنگ ہو رہی ہوگی, میری نیابت میں صلح کروا دینا. کیا آقا حسن کی یہی وصیت تھی؟ نہیں, وصیت یہ نہیں تھی. تو امام حسین نے جناب قاسم کو میدان جنگ میں بھیجنے سے آپ نے انکار فرمایا. اے قاسم کس دل سے بھیجو تھے؟ تو جناب قاسم روایت کہتی ہے کہ خیمے کے گوشے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے, ماں ام فروا آئیں, جبین پر شکن پڑی ہوئی. اے قاسم, ارے کیا خیمے میں بیٹھنے کا وقت ہے یہ؟ اے قاسم کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ اے قاسم کیا تم موت سے خوف زدہ ہو گئے؟ قاسم فرماتے ہیں اے والدہ کیا کہہ رہی ہیں, اے مادر گرامی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری رگوں میں وہ خون ہے کہ میں موت سے نہیں ڈر سکتا, مگر کیا کروں, جب بھی چچا کی خدمت میں جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دے. اس وقت ماں نے کہا, یاد دلایا, اے قاسم بہت کم سن تھے تم, جب تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہونے لگے تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا تھا, اور یہ وصیت کی تھی کہ جب بہت سخت وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا. اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کون سا ہو سکتا ہے کہ مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. قاسم نے تعویذ کھولا, لکھا تھا, اے بیٹا قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود رہوں گا, میری طرف سے اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کرنا, اپنی جان دے دینا, قربان ہونے میں کوئی کمی نہ کرنا. اب جناب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے
امام حسین کی خدمت میں آئے، اے چچا دیکھیے بابا کی وصیت ہے، بابا کی وصیت ہے۔ امام حسین نے تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگائی، روایت کہتی ہے جناب قاسم کو سینے سے لگا لیا، اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے دونوں پر غشی تاری۔ جناب قاسم بھی غش کھا کر گرے، امام حسین بھی غش کھا کر گرے۔ کون تھا جو چہرے پر پانی چھڑکتا؟ ہاں ہوش آیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم ایک مہین سا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ امام آگے بڑھے اور جناب قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ اے آقا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گریبان کو کیوں چاک کر رہے ہیں؟ تو شاید جواب دیں کہ عرب میں گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے۔ جب قاسم دشمنوں کے سامنے جائے تو شاید یتیم سمجھ کر ہی رحم کر دے۔ روایت کہتی ہے کہ آقا نے آغوش میں لیا۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے، قد اتنا چھوٹا تھا کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، بلکہ آقا نے گود میں لے کر جناب قاسم کو سوار کیا۔ پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے جناب قاسم کے کہ صرف ایک رکاب میں ایک پیر آیا، دوسرا پیر دوسری رکاب میں نہیں آیا، بلکہ وہ ہوا میں بلند رہا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے پیر تھے، اتنے کم سن تھے جناب قاسم۔ اس کے بعد آقا نے کہا خدا حافظ، تمہیں اللہ کے حوالے کیا، میں آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا آقا ارے دشمن کے سامنے بھیج رہے ہیں، ارے کم از کم زرہ تو پہنا دیجئے، کم از کم خود تو پہنا دیجئے۔ تو شاید آقا جواب دے کہ عرب میں اتنے کم سن بچے میدان جنگ میں نہیں جاتے، لہذا اتنے کم سن بچوں کے لیے نہ زرہ بنتی ہے نہ خود بنتا ہے۔ جناب قاسم میدان میں پہنچے، حملہ کیا، ارے صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ پسر سعد کے قریب پہنچ گئے، قریب تھا کہ حملہ کرے۔ پسر سعد خوفزدہ ہو گیا، برابر میں ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا، اس سے اشارہ کیا جا اور اس بچے کی ماں کو اس کے غم میں رلا، مگر وہ بڑا بزدل تھا، بجائے اس کے کہ سامنے سے حملہ کرے، ارے پشت پر آیا آقا کی، سامنے جنگ کر رہے ہیں، وہ قاتل پشت پر موجود، ارے کاش کوئی چاہنے والا موجود ہے جو آقا کو خبردار کر دیتا کہ قاتل پشت پر آ گیا ہے۔ روایت کہتی ہے بھرپور تلوار پڑے، قاسم تیور آ کر زمین پر گرے، آواز دی چچا خبر لیجئے، چچا خبر لیجئے۔ حسین غرض کے عالم میں آگے بڑھے، دیکھا قاتل قاسم تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، تلوار سے قاسم کے سر کا خون ٹپکتا ہوا۔ آقا غیظ میں آ کر بڑھے اور تلوار کا وار کیا، اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر آقا چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں، اس نے فوج والوں کو آواز دی، اے فوج والوں آؤ مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ۔ ادھر سے آقا چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو قتل کریں، ادھر سے یزیدی فوج چاہتی تھی کہ قاتل کو بچائے۔ اس میں ایک عجیب ظلم ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاشیں قاسم۔ ارے جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم فریاد کرتے تھے اے چچا بچا لیجئے، اے چچا بچا لیجئے۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس اذیت کا کہ جو جناب قاسم کو محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ عالم احتضار کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کا دم نکل رہا ہو، کسی کی سانس اکھڑ چکی ہو، اگر کسی کی آخری سانسیں ہوں تو دیکھو اگر اس کے جسم پر ہاتھ بھی رکھنا تو بہت آہستہ سے رکھنا ہے، کیونکہ اگر تم نے انگلی بھی رکھ دی تو اس کو احساس ہوگا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ارے قاسم کی سانس اکھڑ چکی ہے، دم نکلنے والا ہے، روح جس سے پرواز کرنے والی اسی عالم میں ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا جسم پامال ہو رہا ہے۔ حسین پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے
اے بیٹا قاسم تمہارے چچا پر بہت شاق ہے کہ تم مدد کے لیے بلاتے رہے مگر چچا پہنچ نہ سکا. ہاں آخری جملے سن لیجیے. لاش اٹھائی تو کس طرح سے کہ روایت کہتی سینے سے سینہ ملا ہوا پیر زمین پر خط دیتے ہیں. عزاداروں ابھی آپ نے سنا ارے قاسم کے پیر اتنے چھوٹے تھے کہ رکابوں میں پوری طرح سے نہ آ سکے. ارے کون سا ظلم ہوا کہ حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا پیر زمین پر خط دیتے ہوئے ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم اس طرح سے پامال ہو گیا تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا تھا پیر زمین پر خط. صدائے کربلا. عجب سلیقے سے رن میں قاسم نے اپنے خون سے رچائی مہندی. عجب حسن کا ہی رنگ لائی مہندی.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله